السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ کہتے ہیں اگر آپ ذاتی حیثیت میں، انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنے انر سیلف سے بے شرم ہوں، ڈھیٹ ہوں، تو دنیا میں کوئی آپ کی بے عزتی، آپ کی انسلٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس بات کا میری سٹوری سے قطعی کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس وضاحت کے ساتھ اپنی سٹوری پر آئیں گے۔ عدالتی محاذوں پر، اخلاقی محاذوں پر تو ظاہر ہے کہ اللہ نظر بد سے بچائے، ہماری تبدیلی سرکار کو آئے دن سبکی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ عدالتی محاذ پر بھی اب خیر سے، جس کو کہتے ہیں کہ منہ پہ پڑنے لگی ہے، اور وہ بھی دبا کے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج کی دونوں خبریں نکلی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور شرمندگی، لیکن ظاہر ہے کہ پے در پے اتنی شرمندگیاں ہوں تو آدمی گنتے گنتے بھی تھک جاتا ہے۔ ایک تو اپنے کیے ہوئے بھنڈ، اوپر سے جب خان صاحب خطاب کرنے لگتے ہیں تو پھر تو آپ سمجھ لیجئے جیسے الطاف بھائی نہیں خطاب کرتے تھے اور پھر ایم کیو ایم والے اپنا موبائل بند کرتے پھرتے تھے، نظر چھپاتے پھرتے تھے میڈیا سے، ویسے ہی کچھ ان لوگوں کا حال بھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ بڑے اپناؤ سے، بڑے جس کو کہتے ہیں چاؤ سے، بڑی جس کو کہتے ہیں منتوں مرادوں سے، وہ پاناما والے بابا نہیں تھے خیر سے، جنہوں نے نواز شریف کو نائل کرانے میں اپنا رول، انورٹڈ کاماز میں رول پلے کیا تھا، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی دہاڑی مار دی ہے۔ خیر سے ابرار الحق آف ریڈ، کیا وہ ہلال احمر والے، ان کو بھی ہلال احمر کا چیئرمین بنا کر کے، اور حکومت نے ان پر نوازشات کرنے کی کوشش کی تھی۔ خیر سے عدلیہ نے وہ روزی روٹی بھی چھین لی، ان کو بھی بے روزگار کیا۔ ایک مرتبہ پھر حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چیئرمین پی ٹی وی کے طور پر کام جاری نہیں رکھ سکتے نعیم بخاری صاحب۔ پچھلے ادوار میں جو ہوتا تھا وہ میرٹ کی خلاف ورزی تھی۔ جب ہم آئیں گے تو میرٹوکریسی کا راج ہوگا، یہ کہنا تھا آکسفورڈ پلٹ عمران خان کا۔ لیکن ساری کتابیں پھٹ گئیں، ساری لغات کی ایسی تیسی ہو گئی جیسے آپ پرائم منسٹر بنے، پھر جو کچھ آپ نے کہا تھا اس کا آپ نے 180 ڈگری جا کر کے الٹا کرنا شروع کر دیا۔ عطاء الحق قاسمی کو جب نواز شریف نے چیئرمین پی ٹی وی بنایا تو میں نے ذاتی حیثیت میں نواز شریف کی بھی اور عطاء الحق قاسمی کی بھی ایسی تیسی کی، اور بڑھ چڑھ کر کی۔ میں نے یہ تک کہا نون لیگ کے لوگوں کو جو اس وقت حکومت میں تھے، اور ظاہر ہے میرے پروگراموں میں ظاہر حکومت کم ہی آتی ہے آج کل، جس طرح پی ٹی آئی والے مجھ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں مین سٹریم لیڈرشپ سے لے کر کے، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہاں تک، اسی طرح نون لیگ والے مجھ سے بھاگتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ عطاء الحق قاسمی مجھ سے اچھا اگر ایک پیج فل اسکیپ پیج آدھا لکھ لے تو میں اپنی نوکری چھوڑ دوں گا۔ یہ کس بات کا اجر ملا ہے یہ اتنے معمر آدمی کو؟ یہی گراؤنڈ بنا عدلیہ کے ہاں بھی، اور عدلیہ نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ اتنی اولڈ فلائٹ کو کیوں نوازا گیا ہے؟ پھر اس کے بعد جو ورڈکٹ آیا اس نے بھی نواز لیگ کے دانت کھٹے کیے۔ 19 کروڑ 19.5 کروڑ پتہ نہیں کتنی رقم جو ان کو تنخواہ کی مد میں دی گئی تھی، اس کو واپس کرنے کے احکامات صادر ہوئے۔ آج اسی حوالے سے آج کے اخبارات میں خبر بھی ہے کہ یک طرفہ طور پر کاروائی جو ہے وہ کیس آگے بڑھانے کا اندیا بھی دیا گیا، اور آگے کیس اب بڑھے گا بھی۔ اسحاق ڈار کے خلاف، سابق وزیر خزانہ کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی۔ کیوں؟ اوور دا نامینیشن اینڈ اپوائنٹمنٹ آف عطاء الحق قاسمی ایز چیئرمین پی ٹی وی۔ وہ حرام تھا، یہ حلال ہے۔ آج جب عدالت نے پوچھا کہ حکومت نے عمر کی حد میں نرمی کی، وزارت اطلاعات نے جواب دیا کہ جی سر، عمر کی حد میں نرمی کی گئی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ نے خود ہی تو نعیم بخاری کا چیئرمین پی ٹی وی تقرر کر کے سمری کابینہ کو بھجوائی ہے۔ وزارت اطلاعات چیئرمین پی ٹی وی کی تقرری کرنے کی مجاز نہیں۔ سر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیگلی یو آر رائٹ، یو آر 1000% رائٹ، لیکن جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہاں پاکستان میں ظاہر ہے کہ وہ چینی کا بحران، اس کے لیے ایک رپورٹ شائع ہوئی، اس میں ظاہر حکومت کی طرف معاملات آئے، خسرو بختیار کا بھائی اور یہ جہانگیر ترین اینڈ کمپنی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایف آئی آر کاٹنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور کیا ہونا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ جس کو وقت کا وزیر اعظم بیٹھ کر کے کلین چٹ دے دے، اس کے خلاف کوئی ایجنسی جھک مارے گی؟ کوئی ادارہ اس کے خلاف کوئی بات سنے گا؟ نہیں۔ عمران خان کہتے پھر رہے ہیں اپنے ہر انٹرویو میں، اپنے ہر منہ چڑھے اینکر کو جو وہ اپنا جس کو کہتے ہیں پلانٹڈ انٹرویو دیتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین معصوم ہے، امام کعبہ کا پوتا ہے، وہ اس نے کچھ نہیں کیا، مجھے یقین ہے۔ اب کچھ کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے یہاں یہ معاملات بھی ہیں۔ دوسری ایک اور شرمندگی یا سبکی کا سامنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی فیصل واوڈا کی دوہری شہریت کے معاملے پر حکومت کو، فیصل واوڈا کے وکیل کو ہوا ہے۔
بتایا گیا کہ واوڈا کا کنڈکٹ درست نہیں، جھوٹے بیان حلفی کے الگ نتائج ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ بقول اوپوننٹ وکیل کے فیصل واوڈا کی جو سامنے کھڑے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 16 سماعتیں اس حوالے سے ہو چکی ہیں اور اب تک اس کا تسلی بخش جواب نہیں آیا۔ عدالت خود کہہ چکی ہے جھوٹے کنڈکٹ، تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت ہی جھوٹ بول کر کے اقتدار میں آئی ہے، عمران خان جھوٹ بول کر کے حکومت میں آئے ہیں، اگر تو عمران خان کی حکومت اس ملک پر ہے تو۔ فیصل واوڈا نے اگر جھوٹ بول دیا تو کون سی نئی بات ہے؟ اس حکومت میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ جتنے عادی مجرم پچھلی حکومتوں کی طرح ہیں، مطلب اس میں گنتے چلے جائیں، مراد سعید 200 ارب ڈالر آئے گی اگلے دن، آ گئی، اس کو اچھی تگڑی منسٹری مل گئی۔ فیصل واوڈا یہ کہیں منسٹر بن سکتے تھے، یہاں بن گئے، ٹناٹن بن گئے، آپ دیکھیے۔ اس کے علاوہ فیصل واوڈا کا وکیل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل واوڈا کا وکیل کہہ رہا ہوں، جج صاحب نے مزید کہا کہ عدالتیں کہتے ہیں کہ عدالتیں کام نہیں کرتی، مورخ دیکھے تو لکھے کہ عدالتوں میں ہوتا کیا ہے، عدالتوں میں ہوتا کیا ہے۔ بات ٹھیک ہے ٹو بی ویری آنےسٹ، عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اندازہ ایک چھوٹا سا وہ اس کلپ سے آپ کو ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت اب گاہے بگاہے مختلف محاذوں پر ناکام ہو رہی ہے۔ عمران خان نے اپنے کابینہ میں، جس کو کہتے ہیں کابینہ اجلاس میں بیٹھ کر کے ذرا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی اداکاری فرمائی، ایز اف کہ وہ اس کلاس کے مانیٹر ہیں یا ٹیچر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس کو ہمارے ویژن سے اختلاف ہے وہ پہلے استعفیٰ دے پھر تنقید کرے۔ اس کے جواب میں منہ توڑ استعفیٰ ندیم افضل چند نے دیا، جو ظاہر ہے وہ بھی پیپلز پارٹی سے فلائٹ آئی ہے۔ ظاہر ہے کون اس میں سے ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ سے نہیں آیا ہے، اس کے اوپر جائیں گے تو خیر معاملات بڑے آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ لیکن وزیر اعظم نے اس دن بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ خیر وزیر اعظم اپنی باتوں ہی کا تو کھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وزراء کارکردگی کو بہتر بنائیں، غلطی کی گنجائش نہیں۔ 2.5 سال گزر گئے، عوامی مسائل پر توجہ دی جائے، کابینہ کارکردگی پر عدم اطمینان، وزیر توانائی سے ناخوش۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے میرے وزیر اعظم نے کہ وزراء کارکردگی بہتر بنائیں۔ یہ بات وہ کر رہا ہے جس کی اپنی کارکردگی اتنی پتھیٹک ہے کہ جس کا اندازہ اس کو صرف اس وقت ہوگا جب وہ اپنے محافظوں کے حصار سے باہر نکلے گا، جب وہ راولپنڈی کے راجہ بازار یا کراچی کی صدر مارکیٹ میں آ کر کے اگر اکیلا کھڑا ہو جائے، میں مان جاؤں گا کہ یہ وقت کا ولی ہے، میں مان جاؤں گا کہ اس کو عوامی مسیحائی کا تمام تر اعزاز حاصل ہے، عوام اس سے خوش ہے۔ لگ پتہ جائے گا جب شیدہ ٹلی آئے گا اور کھڑے کھڑے مسکرائے گا نا، پھر پتہ چل جائے گا۔ خان صاحب ایسی باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اپنی کارکردگی کا جائزہ اگر آپ اپنے وہ بلند و بالا محلات سے لیں گے تو آپ کو ایسی ہی باتیں سوجیں گی لال گلابی۔ اس حکومت میں میرٹ کیا ہے اس حکومت میں؟ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ علی محمد خان ٹویٹ کرتے ہیں۔ علی محمد خان کون ہے؟ وہ جو درود شریف پڑھ کر کے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے کہ جو پرانے وقتوں میں جب یہ اپوزیشن میں تھا تو یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے سینہ کو بھی کرنا رہ جاتا تھا، اور یہ آدمی کہتا تھا کہ اگر کسی آدمی کا خون ہوا اسلامی ریاست کی حدود میں اور اگر اس کا قاتل نہیں ملتا تو ریاست اس قتل کی ذمہ دار ہے۔ ان سے پوچھو کہ تمہارے ہوتے ہوئے ادھر کتنے قتل ہو گئے؟ ایس پی داور کا قتل ہو گیا، تم ککھ نہیں کر سکے۔ وہ سانحہ ساہیوال ظہور پذیر ہو گیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ سانحہ پی آئی سی ہوا جس میں تمہارے وزیر اعظم کے بھانجے نے فتنہ اور فساد پھیلایا، 3 آدمیوں کی مریضوں کی جان بھی گئی اس ایک واقعے میں۔ عدالت نے اسے ایک معاملے پر وزیر اعظم کے بھانجا ہونے کا شک دیتے ہوئے، ظاہر ہے کہ بری تو ہونا ہی تھا، اس کو کوئی کیا کر لے گا، بڑے معاملات ہیں، عدالتوں کے تصرف سے کوئی باہر ہے کیا؟ مطلب وزیر اعظم وغیرہ یہ وہ تو وہ علی محمد خان آپ دیکھیں کتنی پیاری بات کر رہا ہے، لکھ رہا ہے ہمارے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ ایک محنتی، ایماندار، قابل اور ایک پرانا سیاسی ورکر ہمارا صدر مملکت ہے۔ مطلب ٹچا گیری ود آل ڈیو ریسپیکٹ، لپاڑیا پن کی اس سے زیادہ بڑی مثال مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حکومت دے سکتی ہے۔ ٹچا گیری، اور وہ بھی اس لیول کی کہ آپ اپنے بال پکڑ کر کے اور دیواروں پہ اپنا سر مارتے پھریں۔ بھیا ہمیں کیا لینا دینا؟ سیاسی ورکر تو وہ بھی تھا، منہ میں نات نہ پیٹ میں ہاتھ، ممنون حسین، ماں سوائے چپ کر کے انگوٹھا لگانے کے اس نے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ صدر مملکت تو یہاں شارع فیصل بند کرا تھا پھر رہا تھا، اس کی ویڈیو موجود ہے، یہ وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ چل چکی، میں اپنے پروگرام میں چلا چکا ہوں۔ کوئی گاڑی نہیں جائے گی، رکو کر کے، جس طرح سے غنڈے بدماش ٹریفک روکتے ہیں اس طرح سے پی ٹی آئی کا کارکن بنا یہ صدر مملکت، جو ایک ناکام ایم این اے تھا، اس کو اس کے حلقے میں جس طرح سے گھیر کر کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا تھا، بھول گئے؟ یوٹیوب پہ اگر ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرا دی تو اب تک پڑی ہوئی ہے۔ یہ آدمی تھا 1.5 فٹ پانی میں، یہ حلیم عادل شیخ کے ساتھ ڈرامے بازی کرتے ہوئے، اور وہ کشتی لے کر کے پہنچ گیا تھا جب حکومت میں نہیں تھا۔ اب بارشیں آئی ہیں، اب کوئی پتہ نہیں ہے، جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمعے گیا وہاں لوگوں کو لائن لگوا کر کے اور ان کو خوار کروا دیا، میڈیا پہ ساری خبریں نشر ہو چکی ہیں۔ یہ
अबे भाई हमें क्या करना है यार, हमें क्या करना है। ऐवान सदर में 19 लाख रुपए का तोतों के लिए पिंजरा बनवा रहे थे, खबर लीक हो गई तो उसके बाद फिर मामला इधर उधर हुआ। 36 लाख रुपए से जायद का मुशायरा वहां हुआ गालिब को खराज अकीदत पेश करने के लिए। और गालिब समझ में आता है, इमरान खान को गालिब समझ में आएगा, आरिफ अलवी को गालिब समझ में आएगा। मैं समझाने के लिए तैयार हूं, चलो बुलाओ मुझे, मैं बताता हूं आरिफ अलवी को भी इमरान खान को भी। गालिब मतलब खुदा की कसम ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना। एक आदि मुजरिम को तुमने कुछ कोई ओहदा मनसब दे दिया या किसी बड़े बहुत बड़े पारसा को, उसका परफॉर्मेंस क्या है? वो तुम्हारे हर गलत को सही बोल रहा है, तुम्हारी गाय के गोबर को वो हलवा बोल रहा है, बस ये उसकी परफॉर्मेंस है। यही तो पिछली हुकूमतों में भी थी। ममनून हुसैन ने क्या जग मारी, यही किया, यही सब किया। अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तगफार। यहां चैनल्स का हाल यह है, चैनल्स का हाल यह है कि इमरान खान का क्रिकेट में राज बरकरार। और भाई इमरान खान को क्रिकेटर के तौर पे लेके आए हो, इमरान खान को मुल्क की तारीख का बदतरीन प्राइम मिनिस्टर होने का एजाज हासिल होने वाला है। इमरान खान की काबीना जिसने उसको दी है उससे नहीं चल रही, ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट और वो पथेटिक मीडिया मैनेजमेंट, वो एक तितली है, वो उसको भी शर्म नहीं आती यार, मैं क्या कहूं। वोट फॉर इमरान खान एंड ट्वीट रीट्वीट, लेट्स मेक हिम एंड पाकिस्तान विन दिस पोल। आईसीसी में कोई बेहतरीन खिलाड़ी और सानू की भाई, क्रिकेटर इमरान खान से हमें कोई लेना देना नहीं। वजीर आजम इमरान खान और उसकी कैबिनेट क्या झक मार रही है, हमें उससे लेना देना है, हमें उससे लेना देना है। उधर मोदी का गोदी मीडिया और यहां इमरान खान का उससे ज्यादा गोदी मीडिया कहर ढा रहा है, कहर, इस बात से बेखबर कि उस अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अगर कमर पे पड़ गई तो कमर टूटेगी, मोदी की भी उसकी भी, जो ये कहता है कि हम एक पेज पे हैं और उसके बाद फिर मैं देखता हूं वो किताब कौन पढ़ता है।